من دعاهم إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس داعی کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس کی پیروی اور اتباع کرنے والے کو ملتا ہے، اور اس اتباع کرنے والے کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو شخص کسی کو شر اور ضلالت و معصیت کی طرف اپنے قول و یا عمل سے دعوت دے تو اس داعی شر کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس کی پیروی کرنے والے کو ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے مرتکب کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں آج کی ایک جدید دریافت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور وہ جدید دریافت ہے انٹرنیٹ، جس کا استعمال آج انسانوں کی مجبوری اور ضرورت بن چکا ہے، اور اس انٹرنیٹ کے اسیر ایک کثیر تعداد میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ نظر آ رہے ہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعداد میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے صارفین کی تعداد میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، کیا چھوٹے اور کیا بڑے، کیا مرد اور کیا عورت، اس کا استعمال انسان کی ایک مجبوری بن گیا ہے۔ عام طور پر اس انٹرنیٹ کے استعمال سے معاشرے کے اندر 3 گناہ وہ پھیل رہے ہیں۔ پہلا گناہ ہے شہوت پرستی۔ اس نیٹ کے ذریعے سے شہوت پرستی کا گناہ بڑی تیزی کے ساتھ معاشروں میں سرایت کر رہا ہے، کہ کوئی بھی گناہ انسان کی انگلی کے لمس پر، فنگر کے ایک ٹچ کے اوپر موجود ہے، اور وہ بآسانی اس تک پہنچ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بڑے ناخلف ہیں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں ایسے ہیں جو ناخلف ہیں، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔ یہ شہوت پرستی خواہشات کی پیروی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان قریب وہ اپنی تباہی اور بربادی کو دیکھیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک غی جہنم کی ایک خطرناک وادی ہے، جس کا عذاب دیگر وادیوں کی بنسبت بہت سخت ہے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ اس وادی کے اندر جائیں گے۔ دوسرا گناہ وہ زناکاری کا ہے۔ جب تک کہ نیٹ نہیں آیا تھا تو مرد و عورت کے ناجائز تعلقات وہ آپس کی ملاقات کے ذریعے سے ہوتے تھے یا بات چیت کے ذریعے سے ہوتے تھے۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے پر کوئی مرد بیٹھا ہو، دوسرے کونے پر کوئی عورت بیٹھی ہو، وہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے تعلقات کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور اس ناجائز تعلق کی وجہ سے عموماً زناکاری کا گناہ معاشرے میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک تنور ہے جس کے اندر برہنہ مرد و عورت موجود ہیں، اور آگ کی لپٹ جب اوپر آتی ہے تو وہ مرد و عورت جو برہنہ ہیں وہ چیختے چلاتے ہوئے اوپر آتے ہیں، پھر نیچے چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، اس طرح ان کو عذاب ہو رہے ہیں۔ آپ نے جبریل اور میکائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ مرد و عورت ہیں جو دنیا میں زنا کا ارتکاب کرتے تھے۔ آج زناکاری انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت عام ہو گئی۔ تیسرا جو گناہ ہے وہ ہے برائی اور جھوٹ کی ترویج۔ یہ بھی اسی نیٹ کے ذریعے سے ہو رہی، بے سر و پا باتیں، بے سند باتیں، جھوٹ پر مبنی باتیں اور گناہ کی باتیں۔ عام طور پر لوگ اس نیٹ کے ذریعے سے فحش تصاویر کا تبادلہ کر رہے ہیں، فحش فلمیں ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں کھینچ کر وہ ان کو بھیجا جا رہا ہے، اسٹیٹس کے اوپر لگایا جا رہا ہے، فیس بک اور سوشل میڈیا پر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے، بڑے اعمال، پہاڑ کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اللہ ان کے سارے اعمال کو ہوا منصورہ کر دیں گے، ذرات کی شکل میں بنا کر اڑا دیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، ہم ان سے بچیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو عبادت تو بہت کرتے ہوں گے لیکن خلوت میں اللہ کے حرام کردہ کا ارتکاب کرتے ہوں گے۔ بظاہر مجمع کے اندر تو نمازی ہیں، مجمع کے اندر تو قرآن کریم پڑھنے والا ہے،
معاشرے کے اندر مہذب اور معزز شمار ہو رہا ہے، لیکن خلوت میں اس سے بڑا کوئی بدماش نہیں، اس سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں۔ وہ اسی انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنی خلوت کو گناہوں سے رنگین اور سنگین کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت میں چاہے وہ اعمال کا پہاڑ لے کر آئے لیکن وہ ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس نیٹ کا استعمال اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ ہم آج گفتگو جو کر رہے ہیں وہ برے ہونے کے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ اب اس برائی سے کیسے بچا جائے، تو اس کے کچھ طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان خلوت میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے۔ تعلق مع اللہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا اللہ سے تعلق اچھا ہوگا، اتنا خلوت کے گناہ سے وہ بچے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ خلوت میں نیٹ کے استعمال سے بچے۔ جب بھی انٹرنیٹ کے استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کرے، بڑوں کے سامنے بیٹھ کر کرے، تاکہ نفس و شیطان اس کو ورغلا کر گناہ کا مرتکب نہ کرائیں۔ اور تیسرے یہ کہ گناہ پر جو عذاب کی آیتیں ہیں، جو احادیث میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان کا مطالعہ کرے، ان کو پڑھا کرے، کبھی کبھی خلوت میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرے۔ یہ چند وہ طریقے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان انٹرنیٹ کی برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس برائی سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔